علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. میری سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بددعا دی تھی، حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت، یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. حکم پہ جی، حکم لعن اللہ الحکم حکم پہ نالت، ہاں حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت، اور اس کو در بدر کیا تھا. جی بالکل. تو پھر حضرت عثمان نے پھر اپنے بیٹی کی شادی اسی نالتی سے کیوں کر دی؟ تو چچا تھا نا، عثمان کا سکا چچا تھا وہ عفان کا بھائی تھا وہ. نہیں جب میں نے یہ سنا ہے اور میں نے پڑھا بھی تھا، میں نے شاید میں بھول رہا ہوں، لوگ جو ہے نا لوگ اسلام کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے رشتہ دار کو وہ چھوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے وہ دشمنی کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو. جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبر کو غلط سمجھیں گے، اپنے رشتہ دار کی وہ عزت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عثمان کا جو چچا ہے، سکا چچا عفان، وہ عفان کا بھائی حکم، یہ ماں باپ ان کے دونوں کے ایک ہیں، اور یہ دونوں بہت غلط آدمی تھے، عفان بھی اور حکم. اور بالکل خصوص حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا. وہ ایسا دشمن تھا کہ بالکل بےہودہ قسم کا جو دشمن ہوتا ہے نا، جو مذاق اڑاتا ہے، ایسی شکلیں بناتا ہے، اس طرح جوکر آدمی تھا وہ. تو وہ ایک دفعہ وہ پھر مسلمان ہو گیا. مسلمان آنے کے بعد وہ مدینہ آ گیا. تو مدینہ میں جب آیا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پیچھے سے وہ آ کے وہ نقل اتار رہا تھا، اپنے شکل جو ہے چپکلی کا شکل بنا رہا تھا. تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو اچانک کہ یہ شکل بنا رہا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح رہے. تو پھر آخر زندگی تک، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، آخر زندگی تک اس کا چہرہ، اس کے انداز جو ہے بالکل وہ کیا بناتا، چپکلی کا شکل نہیں بناتا. پھر صحیح نہیں ہوا تھا ابد تک. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بگایا تھا، مدینے سے طائف کو بھیجا تھا. اور یہ کہانی اس کی بڑی لمبی ہے، کبھی اس پہ تقریر کریں گے 1-2 گھنٹے، مصادر دکھائیں گے. پھر عثمان نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے بڑی تمنا کی تھی، سفارشیں کی تھی اس کی واپس لانے کے. ابو بکر نے نہیں مانا. ابو بکر نے کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا، تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں. اور جب وہ ابو بکر چلا گیا، عمر کے زمانے میں بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے چچا کو واپس بلا دیں، اس نے نہیں مانا. عمر نے بھی کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں، سیاسی لحاظ سے میری مصلحت میں نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب اس کو خود حکومت ملی ہے تو اس نے فوراً اپنے چچا کو لایا بھی ہے اور اس کو عزت بھی دی ہے. اور صحابہ نے اس کی بڑی تنقید کی تھی اس کے اوپر، لیکن عثمان کو پرواہ نہیں تھا صحابہ کا. اور پھر اس کے بیٹے جو ہے مروان کو اس نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، یعنی خلافت. عثمان کیونکہ خود بہت عمر رسیدہ تھا، بوڑھا آدمی تھا. اس کی جب قتل ہوا عثمان کا، اس کا عمر 80 سے اوپر تھا، 90 کے قریب اس کی عمر تھی. تو کیوں وہ اتنا بوڑھا آدمی وہ حکومت تو چلا نہیں سکتا. تو سب بیت المال، لشکر وغیرہ سب کس کے ہاتھ میں تھا؟ اصل حکومت جو تھا نا، اصل حکومت مروان کے ہاتھ میں تھا. مروان سب کچھ کر رہا تھا. تو اس کا بھتیجا، اس کا چچازاد بھائی تھا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے تھے. تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لعنت کیا تھا. الوزغ ابن الوزغ، چپکلی اور چپکلی کا بیٹا، اس کو چپکلی کا بیٹا کہا تھا اور اس کو لعنت کیا تھا. لعن اللہ مروان ومن حکم، وہ لعنت کیا تھا. تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کے ہاں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے کئی روایات ان کے کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لعنت کیا ہے. لیکن یہ جماعت عمریہ، مروان ابن الحکم، یہ بخاری میں اس کے روایات بہت ہے. اور پھر عثمان نے اس کی بڑی عزت کی، پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا. اور وہ جو زیادتیاں کر رہا تھا مروان، اس لوگوں نے عثمان کو قتل بھی کیا نا، اسی لیے مروان کی وجہ سے کہ مروان جو کچھ کر رہا تھا، جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے عثمان سے کہ مروان نے یہ کیا، مروان کی وہ سپورٹ کرتا تھا، مروان کے وہ عزل نہیں کیا. پھر وہ لوگوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر آپ مروان کو عزل نہیں کرتے تو ہم آپ کو عزل کریں گے. اور اسی بات پہ عثمان کا قتل بھی ہوا ہے. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. اب دوسروں کو سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ. بیکاز جی اور واقعی آپ نے حق بات کری ہے، آپ نے سچی اور حق بات کری ہے، آپ نے بتایا. تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں.
اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو در بدر کیا تھا، نالت دی تھی، اور میں اسی نالتی کو اپنا داماد بنا رہا ہوں. جیسے ابو بکر نے منع کیا، حضرت عمر نے منع کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر آخر میں عثمان نے حضرت عثمان نے یہ کیا، تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا آگے جا کے مجھے قیامت والے دن میں نبی کو کیا فیس دکھاؤں گا. کیوں بھائی کہ پتا تو تھا، اس کو پتا کیسے نہیں تھا؟ پتا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھا بھائی. بہت مہربانی، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو. خدا اللہ آپ کو جزائے خیر دے.